بالله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مولانا مقتدانا سيدنا وهادينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. دونوں عالم کو پیدا کرنے والا اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرما رہا ہے بتحقیق اللہ شرک کے گناہ کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے وہ بخش دیتا ہے. یہ اس کا فیصلہ ہے اور گنہگاروں کے لیے ایک نوید بھی سوائے شرک کے اور جتنے گناہ ہیں وہ سب بخشے جا سکتے ہیں. شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ نہیں بخشتا. قرآن کا واضح اعلان ہے. اس لیے ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ہم شرک سے بچیں. کوئی بات ہماری شرک میں شمار نہ ہو کیونکہ وہ دوسرے گناہوں کے معاملے میں تو اتنا غفور رحیم ہے کہ شیطان نے جب اس سے کہا تھا کہ مجھے تو مہلت دے دے، گویا وہ اپنی عبادتوں کا صلہ مانگ رہا تھا، تو اللہ نے اسے مہلت عطا کر دی اور وہ مہلت ایک وقت معلوم تک عطا ہو گئی. شیطان نے کہا کہ میں اب جاؤں گا اور جا کے تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور انہیں داہنے سے بھی بھٹکاؤں گا، بائیں سے بھی بھٹکاؤں گا، سامنے سے بھی بھٹکاؤں گا، پیچھے سے بھی بھٹکاؤں گا. وہ اپنے ذوق ناقص میں خوش تھا کہ اس نے اللہ سے یہ مہلت طلب کر لی تو صراط مستقیم پر بیٹھ کے چاروں طرف سے انسان کو گھیر لے گا اور گھیر کے انہیں گناہ کی طرف لے آئے گا. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، تو ابھی میرے سامنے جو کچھ کہہ رہا ہے اس میں بھی میری طرف سے 2 سمتیں کھلی ہوئی ہیں. 4 سمتیں تو نے کہہ دی کہ تو ان پر بیٹھ کے بندوں کو بھٹکائے گا، لیکن میں اپنے بندوں کو کہ جب وہ میری جانب ہاتھ اٹھائیں گے اوپر کی طرف تو میں انہیں بخش دوں گا، اور وہ جب اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیں گے تو میں انہیں بخش دوں گا. سبحان اللہ. اور بخشنے کے معاملے میں تو وہ اتنا رحیم ہے کہ اس نے دونوں چیزوں میں، نیکی اور بدی کے معاملے میں یہ اصول طے کر رکھا ہے فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب کے درمیان کہ اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کی نہیں ہے، ابھی کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کے نام اعمال میں سے رقم کرو. ابھی اس نے نیکی کی نہیں ہے، صرف نیکی کا ارادہ کیا ہے. آپ گھر سے نکلے
آپ نے سوچا کہ راستے میں 10 روپے خیرات کروں گا، راستے میں آپ کو کوئی فقیر نہیں ملا، آپ نے وہ نیکی کی نہیں، لیکن چونکہ آپ نے ارادہ کیا تھا کہ آپ اسے خیرات کریں گے، اس لیے آپ کے نامہ اعمال میں یہ رقم درج ہو گئی۔ نیکی کے فرشتے اس بات پہ معمول، لیکن بدی کے فرشتے جو بدی رقم کرتے ہیں ان سے یہ حکم ہوتا ہے میرے بندے نے ابھی گناہ کیا ہے، گناہ کا ارادہ کرے کچھ نہیں لکھا جاتا، گناہ کا ارادہ کرتا رہے جب تک گناہ سرزد نہیں ہوتا کچھ نہیں لکھا جاتا، لیکن جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو فرشتے بدی کے اس کو رقم کرنے کے لیے بڑھتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں سے درج کر لیا جائے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، ابھی رک جاؤ، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے اور میں بخش دوں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ تو یہ جو اس کی رحیمی ہے وہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ وہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور پھر اس نے تو وہ طریقے بھی بتائے ہیں کہ کس طریقے سے تم اس کے سامنے معافی کے طلبگار ہو، وہ تمہارے گناہ کو بخش دے گا، لیکن وہ شرک کے گناہ کو نہیں بخشتا۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جو اس کے اس قبضہ قدرت میں ہے کہ وہ اس شرک کے گناہ کو نہیں بخشتا۔ اب آدم سے لے کر کے خاتم الانبیاء تک اور خاتم الانبیاء کے بعد ائمہ معصومین نے ہر ایک نے اس بات کے لیے توجہ دلائی کہ تم اللہ کی توحید کا اقرار کرو، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ابھی انسان عالم ارواح میں تھا کہ اس سے وعدہ لیا جا رہا تھا، اس سے وعدہ لیا جا رہا تھا کون ہے کہ جو اس کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اور جو اس کی توحید کا اقرار کر لے گیا وہ مسلمان ہوا۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا وہ مسلمان ہوا، جو ہندو کے گھر میں پیدا ہوا وہ ہندو ہو گیا، جو سکھ کے گھر میں پیدا ہوا وہ سکھ ہو گیا، جو عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا وہ عیسائی ہو گیا، جو یہودی کے گھر میں پیدا ہوا وہ یہودی ہو گیا، جس مذہب کے گھر میں جو پیدا ہوا وہ نہیں۔ عزیزان محترم، یہ حادثہ ولادت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اس عقیدے کی بنیاد پر ہے کہ جب عالم ارواح میں جس نے لبیک کہی تھی اور توحید کا اقرار کیا تھا وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا۔ درود پڑھیں محمد و آل بات کو آگے بڑھایا جائے تو پھر یہ بات اور بھی آگے جاتی ہے کہ صرف توحید کا اقرار نہیں، صرف توحید ہی کا اقرار نہیں، اس کے بعد جتنے عقائد ہیں ان سب کا اقرار، رسالت کا اقرار، ولایت کا اقرار۔ اب جو مومن نظر آتے ہیں بلکہ غیر مومن کے گھر میں جو مومن نظر آتے ہیں وہ اس لیے کہ انہوں نے روز الست اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ علی کی ولایت کا اقرار کریں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ جو توحید کا معاملہ ہے یہ بڑا سبک اور نازک ہے، ایک پورا طبقہ فکر ہے کہ جو اس بات کی طرف اپنی کمر کسے ہوئے کہ بس ہم ہی ہیں کہ جو موحد ہیں، باقی سارے زمانے کے لوگ مشرک ہیں۔ درحال کہ بہت سی جہتوں سے ان کا یہ عمل خود شرک پر بنا کرتا ہے کہ تم اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ اپنے راستے کو اس میں داخل کرو گے تو ظاہر ہے کہ یہ شرک کہلائے گا۔ درود پڑھیں محمد و آل تو آپ حضرات تو بخوبی جانتے ہیں کہ شرک ہے کیا، لیکن ایک موقع جب یہ اس طریقے کا ملتا ہے تو ایک جسے ریفریشر کورس کہا جاتا ہے اس طریقے سے معروضہ پیش کیا جاتا تاکہ جو باتیں آپ کو پہلے سے یاد ہیں وہ دوبارہ آپ کی یادیں لاش میں عود کرائیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔
شرک کا لفظ آ گیا اور یہ بنا شرکت سے، تو آپ نے جیسے دنیاوی معاملات میں دیکھا ہوگا کہ جب کسی چیز میں کسی کی شراکت ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں شریک برابر کے حصے دار ہوتے ہیں۔ اگر دو شریک ہیں تو برابر کے حصے دار ہیں، اور دو سے زیادہ ہیں تو وہ بھی سب برابر کے حصے دار، نفع میں بھی برابر کے حصے دار، نقصان میں بھی برابر کے حصے دار، ایکٹیویٹی میں بھی برابر کے حصے دار، ہر طرح سے وہ برابر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے برابر کسی کو گرداننا یہ شرک ہے، اس لیے کہ اگر کسی کو اس معنی میں تسلیم کیا گیا اور اسے مان لیا گیا تو اس کے معنی ہے کہ اس کو اللہ کی حیثیت عطا کر دی گئی، اور یہی وہ گناہ عظیم ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے، ایسا ظلم ہے کہ جو عظیم کہلانے کے لائق ہے۔ ظلم اور دوسرے بھی برے ہیں لیکن جو شرک ہے وہ عظیم ظلم ہے۔ اور جو تفصیلات بتائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ شرک 4 طرح کا ہوتا ہے: شرک بالذات، شرک بالصفات، شرک بالافعال اور شرک فی العبادات۔ یہ 4 قسمیں ہیں کہ جو بتائی گئی ہیں شرک کی، اور ان میں سے کسی کا بھی کوئی عمل پیرا ہو، کسی پر بھی عمل پیرا ہو، وہ مشرک کہلائے گا۔ اگر وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اللہ مانتا ہے تو ظاہر ہے کہ مشرک ہوا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی وحدانیت اس اکائی کی طرح بھی نہیں ہے کہ جو 2 آدھوں سے مل کے ایک بنتی ہے، نہیں، اس کے بارے میں کوئی تفصیل اس طریقے کی بیان نہیں کی جا سکتی جو ذہنوں میں اس طریقے سے قبول ہو۔ ہاں بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایسا ایک ہے کہ اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ضرور پڑھیں محمد والے اب جنہوں نے اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا وہ شرک فی الذات کے مرتکب ہوئے۔ کسی نے اگر بتوں کو خدا بنا لیا تو وہ بھی، اور جنہوں نے اپنے نبیوں کو خدا کے برابر بنا دیا یا خدا کا بیٹا بنا دیا وہ بھی اسی طریقے کے شرک کے مرتکب ہوئے۔ اب وہ نام آپ کو سب یاد ہے، تاریخ میں موجود ہیں۔ اب آج کے دور میں تو کم ایسے عقیدے کے لوگ ملتے ہیں، لیکن کم از کم وہ 3 والا عقیدہ تو اب بھی موجود ہے، ٹرینٹی جس کو کہتے ہیں، فادر، سن اینڈ دی ہولی گھوسٹ، یہ تینوں مل کے خدا بنتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ شرک فی الذات اسی کو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک قرار دے تو پھر وہ شرک فی الذات کا مرتکب ہوا۔ پیغمبر کونین کا جب ظہور ہوا تو اس زمانے میں بت پرستی اتنی عام تھی کہ ہر قبیلے کا ایک بت، ہر قبیلے کا ایک بت، جس انداز سے اس کے ٹریڈیشنز چلے آ رہے ہیں وہ اپنا بت بنائے ہوئے اور اس کو کعبے میں رکھ دیتے تھے۔ جب پیغمبر کونین کا ظہور ہوا تو 360 بت رکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اکثر و بیشتر تو لوگ حلوے کے بت بنا لیتے تھے، حلوے کے بت بنا لیتے تھے کہ جب تک پرستش کرنی ہو تو اس کی پرستش کی جائے، اور اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ بھوک زیادہ لگا ہے تو خدا کو ہضم کر لیا جائے۔ درود پڑھیں محمد وعلیہ